ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ دینا آئین کا تقاضا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی پوری توجہ الیکشن پر ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے الیکشن کا مقصد لوگوں نے اپنا حق لینا ہے، عوام بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، پی ٹی آئی امیدوار انتخابی مہم چلائیں۔ ملتان میں مخدوم جاوید ہاشمی کے گھر تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن، 2 گاڑیوں میں آئے افراد کی سائن بورڈ اتارنے کی کوشش، جاوید ہاشمی کے بھانجے کو ساتھ لے گئے۔ جاوید ہاشمی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا پنجاب پولیس نے رات 1 بجے بھی میری رہائش گاہ کا محاصرہ کیا، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ داماد شاہد ہاشمی، نواز قاسم ہاشمی اور تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب میں ایسی جماعتیں بھی آئی ہیں جنہوں نے ایک صوبے پر 15 سال حکومت کی، لیکن ان کے پاس بتانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں۔ ایک شخص پنجاب آ کر کہتا ہے نواز شریف نے اب تک منشور نہیں دیا، انہیں بتا دو پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا۔ مریم نواز کا لاہور کے علاقے سنگھ پورہ میں انتخابی ریلی سے خطاب، کہا نواز شریف کو کبھی 2 سال تو کبھی 3 سال کی حکومت ملی، جس صوبے نے نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا اس کے چپے چپے پر بھی نواز شریف کے نشان موجود ہیں۔ نون لیگ کا منڈی بہاؤدین میں بھی جلسہ، شہباز شریف کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنے کے برابر ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں لاہور نے بلاول کو مسترد کر دیا، الیکشن نون لیگ جیتے گی، نواز شریف 4تھی بار وزیراعظم بنیں گے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے بلاول بھٹو ہم پر تنقید سے پہلے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں، آپ نے کراچی کو کھنڈرات بنا دیا ہے، کوئی لاہور والا یہ نہیں چاہتا کہ لاہور کراچی بنے، لیکن کراچی کا ہر شہری چاہتا ہے کہ کراچی لاہور بنے۔ اگر آپ کا لاڑکانہ میرے ناروبار سے بھی بہتر ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا ہے تو سیاسی جماعتوں کی امیدواروں کا منتخب ہونا ضروری ہے، عوام آزاد کے بجائے سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں نون لیگ پی ٹی آئی کارکنوں پر اسی طرح ظلم کر رہی ہے جیسے ماضی میں جیالوں پر کیا، پی ٹی آئی کارکنان بھی تیر پر ٹھپا لگائیں، نفرت اور انتقام کی سیاست ختم کریں۔ آزاد امیدواروں کو جتوایا گیا تو مخصوص نشستیں ملیں گی، نہ وہ سینٹ جا سکیں گے۔ بلاول بھٹو ہم سے نہیں اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگے، پیپلز پارٹی نے کراچی کا جو حال کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یاسمین راشد کہتی ہیں لاڈلے کے جلسے میں عوام نہیں آ رہے اس لیے دفعہ 144 لگا دی گئی۔ اسد قیصر کا کہنا ہے یہ بس کسی بھی طرح نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، آئین یہ حق دیتا ہے کہ ہمیں آزادی ہو، اپنے ووٹر تک پہنچ سکیں۔ چیف جسٹس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ یہ سب نہیں دیکھ رہے؟ اس طرح حالات رہے تو یہ الیکشن نہیں سلیکشن پلس ہوگا۔ ملک میں انتخابی گہما گہمی، شہر شہر جلسے اور ریلی، پیپلز پارٹی آج گجرات میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی، بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ مسلم لیگ نون کا منڈی بہاؤدین میں جلسہ، قائد اعظم گراؤنڈ میں پنڈال سجا دیا گیا، لیگی صدر شہباز شریف کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ مریم نواز لاہور کے علاقے سنگھ پورہ جائیں گی، اپنے حلقہ NA 119 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گی۔ الیکشن بے مقصد ہو گیا، یہ الیکشن انتشار کے سوا کچھ نہیں دے گا، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں دباؤ ڈال کر ووٹ لینا کوئی سیاست نہیں، عوامی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے الیکشن غیر جانبدار بنائیں۔ ملک کی بد نصیبی ہے کہ الیکشن نیب اور اینٹی کرپشن لڑ رہے ہیں، یہ سسٹم چلنے والا نہیں۔ جو الیکشن نہیں لڑ رہے انہیں پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال کیا جاتا ہوگا۔ نیب اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ثناء اللہ مستخیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے
ایک ہی دن میں درخواست لگا کر فیصلہ کر دیا گیا، اگلے دن کی تاریخ ہی دے دیتے۔ شوکت بسرا اور صنم جاوید نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، عدالت نے کہا پارٹی کے پاس نشان نہیں تو کیسے پارٹی امیدوار کہا جائے۔ وکیل نے موقف اپنایا، انتخابی نشان پارٹی کی پہچان ہے، میرے موکل کا بطور پارٹی امیدوار الیکشن لڑنے کا حق ختم نہیں ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 250 سے زائد حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل۔ قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کے لیے بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں انتخابی نشانات اور دیگر معاملات سے متعلق 90% کیسز نمٹا دیے گئے، صرف 10% کیسز پر فیصلے ہونا باقی۔ امیدوار پوسٹر، بینرز اور پمفلٹ پر کسی سرکاری اہلکار یا افسر کی تصویر نہیں لگا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کو اس حوالے سے کارروائی کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 6 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمات کی نقول ملزمان کو فراہم کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 12، شاہ محمود قریشی پر 6 مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نے کہا کہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی روکنے کے حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ 31 جنوری تک گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کیے جائیں گے۔ سائفر کیس میں سابق سیکریٹری خارجہ کے ریکارڈ بیان کی تحریری کاپی سامنے آ گئی۔ سہیل محمود نے کہا 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سفیر نے امریکی سیکریٹری سے ملاقات کا احوال بتایا، کہا وزارت خارجہ کو سائفر ٹیلی گرام بھجوایا ہے، میں نے ہدایات کے ساتھ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی کی تقسیم کی منظوری دی۔ 27 مارچ کو جلسے میں ایک خط لہرایا گیا۔ 28 مارچ کو امریکی ایڈیشنل سیکریٹری کی جانب سے نوٹ موصول ہوا۔ امریکی حکام نے سابق وزیر اعظم کی پبلک سٹیٹمنٹ پر تشویش کا اظہار کیا۔ نوٹ وزیر خارجہ کو بھیجتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ امریکہ سے منسلک رہنا سمجھداری ہوگی۔ غیر منتخب افراد کو میئر اور چیئرمین منتخب کرانے کی قانون سازی کے خلاف حافظ نعیم الرحمان کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے فوری سماعت کی استدعا پر وفاق اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، ترمیم شدہ قانون کے تحت غیر منتخب افراد کو براہ راست میئر کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مطلب پیراشوٹ سے آ سکتے ہیں اور منتخب ہو سکتے ہیں۔ عدالت کی فریقین کو 20 فروری تک جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ جماعت اسلامی کراچی کا کل انٹرمیڈیٹ بورڈ کے باہر دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں طلباء دھرنے میں اپنی مارک شیٹس لے کر آئیں، اگر کسی ٹیچر نے مرضی سے نمبر دے دیے تو کیا چیلنج بھی نہیں کر سکتے؟ شہر کا مقدمہ شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ کراچی کے بچوں کے لیے راستہ ہی بند کر دیا، روزگار کیسے ملے گا؟ پیپلز پارٹی وڈیرا شاہی نظام مسلط کرنا چاہتی ہے۔ رحیم یار خان نے آزاد امیدواروں کی انوکھی انتخابی مہم، گاڑی کو جوتے سے سجا دیا، پیالے بھی رکھ دیے۔ ایک امیدوار کو انتخابی نشان جوتا، دوسرے کو پیالہ الاٹ ہوا ہے۔ کراچی میں نجی اسکول کے ایم ڈی نے طالب علموں کا سہارا لے لیا، بچوں کی کاپیوں میں پمفلٹ ڈال دیے، والدین سے ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ محمد حسان NA-248 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ عام انتخابات سے قبل اہم فیصلوں کے لیے نگراں وزیراعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 29 جنوری کو طلب کر لیا۔ درجنوں صوبائی منصوبوں پر پابندی لگانے کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ زیرو پروگریس کے 76 منصوبوں کو وفاقی بجٹ سے نکالنے کی تجویز پر مشاورت ہوگی۔ منصوبوں کی مالیت 121 ارب روپے بنتی ہے۔
PSDP سے صوبائی منصوبوں پر پابندی کی تجویز سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک بھر کے 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اسکیم تیار۔ FBR الیکشن سے قبل تاجروں کے لیے ریٹیلر اسکیم متعارف کرائے گا۔ رجسٹریشن کے لیے تاجر دوست موبائل ایپ تیار کر لی گئی۔ دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ اور سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ماہانہ بنیادوں پر وصول بھی کیا جائے گا۔ ملک بھر کے ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کیے جانے سے تقریباً 300 ارب سے زائد آمدن متوقع ہے۔ کیچ کی تحصیل ہوشاب سے موبائل ٹاور لگانے والے 5 افراد کے اغوا، مغویوں کی بازیابی کے لیے لیویز فورس کا سرچ آپریشن جاری۔ مغویوں کی گاڑی آوران سے 7 کلومیٹر دور سے ملی تھی۔ صوبائی وزیر اطلاعات جانا چغزئی کہتے ہیں سرمچاروں نے نہتے مزدوروں کو اغوا کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں معصوم لوگوں پر حملے کر رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو اجاگر کیوں نہیں کرتا؟ اہلکار نہ بنے، غیر جانبدار کردار ادا کریں۔